جتنی مشکلات ہوں گی اتنے ہی درجے بلند ہوں گے. ذرا بڑے بڑے استقبال کیجیے اور اللہ کا ذکر کریں. زبان خاموش نہ رہے, سبھی مل کر پڑھے. محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت میرے نظر حضور شیخ العالم میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عدیل یوسف صدیقی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ ڈیریا شریف ہم آپ کو محفل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں انشاءاللہ آپ کے خوبصورت کلمات سے آپ کی خوبصورت گفتگو سے اپنے قلوب کو مزین کریں گے. صرف اشعار کے ساتھ ہی ان کو دعوت دینا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت انداز میں نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حشر کا نقشہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں غلام حشر جب سید الورا کو چلے, غلام حشر جب سید الورا کو چلے, لوائے حمد کے سائے کے سر کو اٹھا کے چلے, لوائے حمد کے سائے کے سر کو اٹھا کے چلے. یہ کس کا ذکر ہوا تھا ابھی کہ درود پڑھتے ہوئے جب یہ ادا کے چلے, نشے کی نیت حرمت میں یہ پہلو بھی تھا, یہ پہلو بھی تھا کہ پل صراط پہ مومن لڑکھڑا کے چلے. اور آگے حشر کا نقشہ اور قبر کا نقشہ اس انداز کے ساتھ بیان کیا. توجہ فرمائیے. جب کوئی مرتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے, پھر اسے کفن پہنایا جاتا ہے, پھر اسے دفن کیا جاتا ہے. نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ اسے غسل دیا جاتا ہے, خوبصورت کفن پہنایا جاتا ہے. فرماتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر, نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی بیان کیا. فرمایا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا, نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے, جو بخشوانے کو آئے بخشوا کے چلے. غلام حشر میں سید البرا کے چلے, لوائے حمد کے سائے میں سر کو اٹھا کے چلے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا. میری مراد اس مجلس کی خوبصورت اور حسین و جمیل شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عدیل یوسف صدیقی صاحب, اور آپ کو ایک لقب سے پکارا جاتا ہے, وہ بہت ہی خوبصورت ہے, نور نظر حضور شیخ العالم. نسبت کی بات ہو رہی تھی, نور نظر حضور شیخ العالم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عدیل یوسف صدیقی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ ڈیریا شریف. سبھی احباب ذرا حاضری کا ثبوت دیجیے. نعروں کی گونج کے اندر آپ کو میں مدعو کروں گا. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ ڈیریا شریف, آستانہ عالیہ ڈیریا شریف. حضور پیر طریقت حافظ محمد عدیل یوسف صدیقی صاحب. دل پر سامان ہوا ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بآواز بلند پڑھو جی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی شفیع المذنبین. وہ لازار پھرتے ہیں اس گلی جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار عظمتیں قدرتیں رفعتیں بلندیاں تحمید و تقدیس عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات علیہ وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں آج کی یہ احسان ثواب کی تقریب بعنوان ختم چہلم شریف جناب حاجی جمیل صاحب کی اہلیہ محترمہ، میرے برادر طریقت جناب پیارے محمد یاسین صاحب نقشبندی صدیقی مجددی، ان کے برادر اکبر جناب محمد ادریس، تمام برادران کی محبوب ماں کے حضور ایک حسین محفل سجی ہوئی ہے. جب سے محفل سجی ہوئی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ اس پورے گاؤں کے اوپر ہر گھر پر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. جب کبھی آپ نے تلاوت کلام حکیم سے پیارے حافظ و قاری عثمان بشیر صاحب سے میرے استاد گرامی فخر القراء استاد القراء قبلہ قاری کرامت علی نعیمی رحمت اللہ علیہ کی آج یاد تازہ ہوئی. اللہ ان کے وجود کو
ان کے لہن میں، ان کے دہن میں، ان کے سخن میں، ان کی صورت میں، ان کی سیرت میں اور ان کی عشق قرآن کی کیفیت میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔ یاسین صاحب، آپ کو میں ان کلمات سے خراج عقیدت پیش کروں۔ مائیں تو اور بھی دنیا سے جاتی ہیں، اولاد تو ہر ماں باپ کی ہوتی ہے، لیکن حقیقی سچی سچی ستھری خالص مخلص وفادار تابعدار وفا شعار اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی حیات میں ان کی قدم بوسی اطاعت و محبت کی صورت میں اپنے ماں باپ کی رضا حاصل کر لیتی ہے۔ اور جب ماں یا باپ دنیا سے فصل کر جائیں تو نیک صالح اولاد کے درجے اسے نصیب ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے حضور احسان ثواب کے لیے محفل میلاد سجا لیا کرتے ہیں۔ اور آج کی اس تقریب میں شہر فیصل آباد کے ایک عظیم خطیب ادیب ہر اعتبار سے میری محبوب شخصیت جن پر رب کا فضل عظیم ہے، نام ان کا بھی فضل مشہود ہے اور اس وقت کافی دیر سے یہاں موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی میرے لیے طمانینت اس لیے ہے کہ پوری محفل میں آپ نے عقیدہ اہل سنت، مسلک، محبت اور تمام پیار کے ضابطے اختیار کر کے اس مجلس میں ہر فرد کے لیے اور ہر عورت کے لیے انہوں نے نبی پاک کے پیار کا جو مجسم گلدستہ پیش کیا ہے۔ احساس ہو رہا تھا کہ آپ اپنی نقابت میں ایسی حسین خطابت کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا سینہ روشن ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور ان کے ساتھ شہر فیصل آباد کے ایک ایسے نعت خواں جن کو میں دل سے محبت اور پیار سے دیکھتا ہوں، اور سبب ان کا جسم نہیں ہے، سبب ان کی نسبت مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہماری رشتہ داری ہیں، آپ جٹ چودھری رانے ارائیں فلاں 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 سارے ایک طرف رکھو، کیا نبی پاک کی نسبت کی غلامی کی جو رشتہ داری ہے یہ سب سے معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا یہاں بیٹھ رہنا کسی رشتہ داری کی بنیاد پر ہوگا، لیکن میرا آپ سے ہم کلام ہونا، خوشاب سے ان حضرات کا آنا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کوئی اخلاقی تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی تو پہنچے ہوں گے، لیکن سب سے بڑے خلق والے نبی دو عالم کی نسبت میں یہاں اجتماعی صورت میں بٹھا رکھا ہے۔ جناب پیارے کامران حبیب قادری صاحب، اور ان سے قبل ایک خوبصورت پھول نے بھی بہت ہی پیارا کلام، ہاں جی، احمد رضا صاحب نے، واقعی احمد رضا کے فیض کا در ہے کھلا ہوا ہے، قادری فقیروں کا جھنڈا گھڑا ہوا۔ اور حضرات گرامی، مجھ سے قبل ایک مترنم خطیب نہایت باعمل شخصیت علامہ مولانا ہارون احمد صاحب صدیقی، جن سے آج سفر میں بھی ملاقات رہی، ہر بات میں نبی پاک کا پیار کا اظہار نظر آیا۔ اور اگر میں آپ لوگوں کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا چاہوں تو آپ کے چہرے اور آپ کی پیشانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خود نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کو کسی اور نے بٹھا رکھا ہے، وگرنہ گرمی کی شدت و حدت میں اپنی تجارت چھوڑ کر، اپنی کاشتکاری چھوڑ کر، اپنے معاملات چھوڑ کر خوشاب سے ادھر پہنچ جانا، کیا خوبصورت یہ چہرے ہیں۔ حضرات واللہ باللہ، محبت ہی دنیا، محبت ہی دین ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد قلندر لاہوری نے کیا خوب فرمایا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ جناب بڑے پیارے ساتھی، ایک وقت یہ تھا کہ یہ اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنے آپ خوبصورت ہو گئے ہیں، اور خوبصورتی کی دلیل نبی پاک کی سنت، اور حسن سارے کا سارا سنت میں ہے، جمال سارے کا سارا نسبت رسول کے بعد اطاعت رسول میں ہے۔ جسے اطاعت نہ ملی اسے صورت ملی تو کیا ملی، اور جسے محبت رسول کی چاشنی نہ ملی اسے جسم کی توانائی ملی تو کیا ملی، اور جسے زندگانی میں نبی پاک کی محبت کا نور اور شعور زندگی نہیں ملا اسے کیا کمال ملا ہے۔ کمال اسے ملا ہے جسے دل ملا ہے، اور جسے دل ملا ہے اور دلدار مل گیا ہے۔ میرے ہم سفر یاران محبت و طریقت، ختم چیلنج کی اس تقریب میں میں نے
آیت کو موضوع سخن بنایا ہے اور کافی دیر سے اس آیت کے فیضان کی تقسیم کا تسلسل بھی ہے۔ علامہ ہارون صدیقی صاحب نے بھی، جناب علامہ فضل مشہود مصطفی صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ضابطہ دیا ہے، ربنا اغفر لی، اے بندگان خدا، اے میرے بندو اپنے رب سے، اے بندو اپنے رب سے استغفار کرو، استغفار کرو، اپنے رب سے توبہ کرو، مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے یہ التجا کرو کہ اللہ ہماری بخشش فرما۔ کون بندہ بشر ایسا ہے جس کے دامن میں خطا نہیں؟ کون انسان ایسا ہے جس کے دامن میں غلطی نہیں؟ کون ایسا ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ کون ایسا ہے جس میں غفلت نہیں؟ رب نے پہلے ہی فرما دیا، تم غفلتوں کا پلندہ لے کر، تم خطاؤں کی ایک پوری بوری اٹھا کر میرے دربار چلے آنا، مجھے کہہ دینا ربنا اغفر لی۔ فرمایا تمہارا کہنا بات نہیں ہوگا، چل کے آتے ہی ہم تیرے لیے بخشش کا اعلان فرما دیں گے۔ علامہ صاحب آپ آگے تشریف لیں، آگے علماء کی جگہ آگے، مرحبا۔ یاران محبت و طریقت، اللہ نے دستور دیا، حیات کا دستور دیا، فرمایا تم سے جب خطا ہو جائے میرے دروازے کرم پہ چلے آنا، ربنا اغفر لی، فرمایا اپنے ماں سے بھی بخشش طلب کرنا، ولی والدیہ، اور فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے بھی بخشش طلب کرنا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا یہ پیشانی سجدے کے لیے، یہ جسم و جاں عبادت کے لیے، فجر، زور، عصر، مغرب، عشاء، اور خدا توفیق دے تو تہجد کا نشہ، اور اگر خدا مہربانی کرے تو اشراق، چاشت، اوابین، اور فرمایا جب صبح حرکت کرے تو درود پڑھے، اور اگر اور کرم ہو تو نظر گنبد خضرا پر ہو اور دل خدا کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ میرے حرم مکہ میں ایک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کے فیضان سے کلام لکھا، اس کا ایک شعر یاد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر کئی سالوں بعد مجھے رات ایک محفل میں صدار کے ایک ساتھی حسن شہباز صاحب نے کمنٹ میں یاد کروایا۔ وہ شعر میں سناؤں آپ کو، میں کامران صاحب کی طرح تو نہیں پڑھ سکوں گا، اور میں جناب احمد رضا صاحب اور جناب علامہ ہارون صاحب اور جناب فضل مشہور صاحب کی طرح تو نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن جن کو میں نے وہ شعر سنانا ہے وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کی صورت کیسی ہے، وہ دیکھتے ہیں ذکر میرا ہے، خدا کہتا ہے حبیب کا ہے، قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ حرم میں ہوں بیٹھا سامنے میرے کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ وہ پیارا مدینہ، سارے پڑھ سکو تو پڑھ لو، مدینہ 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 مدینہ، مجھے یہ جان سے بھی پیارا مدینہ، کرم ہو کچھ ایسا، عطا ہو کچھ ایسی، رہے آنا جانا ہمارا مدینہ۔ آمین۔ یاران محبت و طریقت میں عرض کر رہا تھا کہ دل گنبد خضرا کی طرف جھکا ہوا ہو اور اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے، اور جسے اللہ اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے۔ اور حضرات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیشانی سجدے کے لیے، عبادت میرے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ سارے آنکھوں، عبادت صرف اللہ کے لیے، سارے آنکھوں اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ، سجدہ صرف اللہ، اور توحید کا، عظمتوں کا، ہر اعتبار سے رفعتوں کا، قدرتوں کا، بلندیوں کا حامل ایک اللہ ہی ہے، ہر اعتبار سے عبادت اللہ کے لیے ہے۔ رب نے فرمایا جہاں میری بندگی کا تمہیں دستور دیا گیا ہے، فرمایا بندگی کرتے کرتے کسی ماں کو خفا نہ کر لینا، کہیں اپنے والد گرامی کو خفا نہ کر لینا، اور اگر تیرے سجدے تیرے پلے میں ہوئے، تیرے نامہ اعمال میں سجدہ تو ہے، تیرے نامہ اعمال میں اشراق، چاشت، اوابین۔ پیارے صوفی دلبر صاحب ایک پاسے بیٹھے ہو، لیکن خیر ہے آپ کا جسم جہاں بھی ہے
دل تو ہمارے پاس ہی ہے ماشاءاللہ. حضرت قبلہ شاہ صاحب, پیارے زائد صاحب اور دیگر جتنے آپ سارے کے سارے, میں آپ کا نام نہیں جانتا لیکن میں آپ کو جانتا ہوں. آپ حیران ہو گئے کہ پہلی بار آیا اور ہمیں جانتا ہے. جی ہاں, آپ کے دل میں نبی پاک کا پیار موجود ہے, لہذا آپ کا وجود میرے لیے قابل احترام. حضرات گرامی مرتبت, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندگی میرے لیے, اور فرمایا جس نے بندگی نامہ اعمال میں رکھی, جس کے پاس سجدہ ہوا, تلاوت ہوئی, ریاضت ہوئی, عبادت ہوئی, تمام امور حسنہ, تمام اعمال حسنہ ہوئے, لیکن باپ کو خفا کیا ہوا, تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا. راضی نامی کی جو سند ہے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی. ماشاءاللہ وہ لانگری کتنے خوبصورت دیگوں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. الحمدللہ, پتہ نہیں میری آواز ان تک جاری ہے کہ نہیں. مرحبا. وہ الحمدللہ انہوں نے لنگر پینا شروع کر دیے, لیکن کھلانے کے بعد ہی خود کھائیں گے. لانگری, اصل لانگری وہ ہے جو کھلا کے کھاتا ہے. چودھری صاحب وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر اسے اگر تھوڑے نوالے نصیب ہوں, لیکن کملی والے کی رحمتوں سے, کملی والے کے در کے نور کے نوالے اسے ضرور نصیب ہو جاتے ہیں. یاران محبت و طریقت, اللہ نے اپنی بندگی کے ساتھ, اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جو بندگان خدا کو حکم دیا ہے, وہ حکم یہ ہے, فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, اور اگر ماں باپ خفا ہو گئے تو اللہ خفا ہو جاتا ہے. بلکہ حدیث کے یہ لفظ سنیے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارضى والديه فقد ارضى والده, فقد من اسخط والديه فقد اسخط خالقه. فرمایا جس کا اس سے رب راضی نہیں, جس کے والدین راضی ہو گئے اس سے اس کا اللہ راضی ہو گیا, اور جس سے ماں باپ خفا ہو گئے, عارف رحمانی صاحب, اس سے اللہ بھی خفا ہو گیا. ضرور بندگی کرو, مسجد آباد رکھو, سب سے نمازی بن جاؤ. آپ کی پیشانی اگر سجدوں سے آشنا نہیں تو زندگی بیکار ہے. اگر آپ کو نمازوں کی توفیق نہیں تو پھر آپ کے مال و منال, جاہ و جلال, کوٹھی, بنگلہ, گاڑی اور یہ دنیا ساری داری جتنی بھی ہے, یہ ساری کی ساری بیکار رائے گا روزخ کا ایندھن ہے. اور اگر پیشانی تو سجدہ مل گیا, اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے نصیب ہو گئے, اور اگر الحمدللہ رب العالمین کی تسبیحات مقدر ہو گئی, سبحان ربی العظیم کے ترانے زباں پہ سج گئے, اور سر جھک گیا, دل جھک گیا, پھر تم سجدے میں جاؤ گے, ادھر سر سجدے میں کہو گے سبحان ربی, وقت آئے گا کہ رب فرمائے گا لبیک عبدی. کیا یہ مال دنیا کے لیے دنیا میں آئی ہے؟ کیا یہ دنیا کی ذمہ داری کے لیے؟ کیا یہ مال و متاع کے لیے؟ نہیں. آج یاسین صاحب محترم نقشبندی کی والدہ ماجدہ کے ختم چہرے میں بیٹھے ہیں. وہ وقت دور نہیں جس وقت ہمارا بھی اعلان ہوگا. کیا شاید شد و مت سے جس طرح قبلہ حضرت فضل مشہود نے مجھ ناچیز کے بارے میں کلمات محبت ادا کیے, میں اپنے لیے دعا سمجھتا ہوں, لیکن کیا اعلان ہوا تو یہی ہوگا نا, فلاں اتنے فلاں گزر گیا, جنازے کا وقت یہ ہے. آؤ اپنی جوانیوں کو رب کے حضور صرف کرو, آؤ اپنی شباب کو رب کے حضور سجدوں میں بسر کرو, اس لیے کہ مرنے سے پہلے جو مر جاتا ہے پھر مرنے کے بعد کی ایک اور حیات اسے نصیب ہو جاتا ہے. مرنے سے پہلے مرو, وہ کیسے مرا جاتا ہے؟ آؤ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے, اور آپ غلام, اتنے غلام ہم بکتے بکتے در مصطفیٰ پہ بکے. پتہ چلا جو مصطفیٰ کا ہو گیا, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اے بلال حبشی صدیاں گزر گئی, یہ تذکرے تو باپ کے صحیح, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوتے ہیں, داخل قدم مبارک قدم میں محنت لزوم رنجا فرماتے ہیں. معراج کی رات پلٹ کر آئے تو فرمایا بلال کرتے کیا ہو؟ میں جنت میں داخل ہوا تو میرے قدموں سے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ تھی. حضرات میرے شیخ شیخ العالم سیدی سندی آقائی خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل ایک ہے, اس کو دلدار کے حوالے کر دو. فرمایا اگر اس میں دنیا بساؤ گے تو رسوا کر دیے جاؤ گے, اور اگر اس دل میں نبی پاک کا پیار بساؤ گے تو سرخرو ہو جاؤ گے. یاران محبت و طریقت, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا. جانا تو ہے نا, ماشاءاللہ, مرحبا.
प्यारे सूफी साहब, ये पैसों का सिलसिला यहाँ करीबी मस्जिद और मदरसे में पेश करें। मुझे आपकी दुआएं चाहिए और थोड़ी देर बाद यासीन साहब की रोटी खा के निकलें। क्या ख्याल है? अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें। अपना माल दीन पर खर्च करो, अपना पैसा मसाजिद पे सर्फ करो। जब तुम कब्र में चले जाओगे तो मस्जिद की वो चटाई और मस्जिद की वो रोशनी और मस्जिद का वो स्पीकर और फिर जब दारुल में किसी बच्चे की खिदमत करते हुए वो तालिबे इल्म जो सरफ नाव के बाद फलसफा, मंतक, उसूल पढ़ने के बाद तफसीर कुरान हदीस पढ़ने के बाद दौरा हदीस के पास दस्तार बंदी के बाद जब मिंबर पर बैठेगा और अगर आपकी रकम से उसने कोई नवाले चंद खाए होंगे और आपकी रकम से किसी ने कोई किताब खरीदी होगी तो याद रखना हम कब्र में होंगे वो आलिम दीन, वो तालिबे इल्म जिस पर हमने माल खर्च किया होगा, वो जू रसूलुल्लाह के दीन की तबलीग करेगा। अल्लाह उसका अजर तुझे कब्र में भी अदा करता चला जाएगा। बरादरान इस्लाम, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चहल कदमी करने लगे तो जनाब वक्त विसाल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा ने अर्ज़ किया, हुजूर आपका ये मंजर क्या है, आपकी चहल कदमी और आपकी चेहरे की बशाशत किस लिए? कहा मुझे ऐसे लगता है कि मेरा वक्त विसाल आ गया। जब ये जुमला सुना बीवी साहबा ने, ज़ौजा मुहतरमा ने, तो जाहिर है जुदाई तो एक कठिन मरहला है, वो भाई भाई की भी हो तो जुदाई कठिन मरहला है। वो मुझे कहने दीजिए कि आज भाई भाई पर केस करके प्रॉपर्टीज के और क्या साबित करना चाहते हो? याद रखो, जिस जमीन की खातिर तुमने रिश्तेदारी तोड़ी है, याद रखना वो जमीन कोई तेरी थोड़ी है। जिस जमीन के लिए रिश्तेदारी तोड़ी वो तब है, तेरी थोड़ी। पता चला कि अगर इस जमीन के लिए रिश्ते तोड़ने वाले बनोगे, दार लेने वाला कोई शैतान किसी के दाखिल हो भी जाए खानदान में, मेरी ये दरखास्त है। अक्सर गांव देहातों में मुझे ये पता है कि अक्सर कचहरियां सारी देहात के लोगों से भरी हुई हैं। खफा ना होना, आप मुझसे अफसर वाला लोग हैं, लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, कभी किसी पर कुर्बान होकर देखो तो सही कि रब तआला तुझे कितनी इज्जत और जनाब बिलाल हबशी के चेहरे नूर पर मुस्कान, आपके लब हिल रहे, खुशी से दांत चमक रहे। ज़ौजा ने कहा, पैगामे वस्ल देकर, पैगामे मौत का ऐलान करके और मुस्कुराने का सबब क्या है? फरमाया मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं, कमली वाले की कदमों में पेश हो रहा हूं। एक ये है जिंदगी, एक ये है जिंदगी कि इंसान के वक्त आखिर आता है। जिस्म से रूह जुदा होने वक्त, जिस्म से रूह जुदा होनी है ना, जिस्म से रूह की जुदाई के वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नहीं आते। उलमा फरमाते हैं कि सबसे पहले फरिश्तों की एक फौज आती है। फरिश्तों की फौज आकर जिसकी रूह कब्ज करना होता है, उसके पांव से रूह खींचकर घुटनों तक लेके आती है। वो फरिश्तों की जमात वापिस चली जाती है, अगली फौज आती है, जमात फरिश्तों की वो घुटनों से लेके नाफ तक रूह कब्ज करती है, वो जमात वापिस चली जाती है। फिर तीसरी जमात आती है जो नाफ से लेके हद तक रूह खींचती है। जिसकी रूह कब्ज हो रही है वो देख भी रहे, वो पहलवान है तो भी देख रहे, अमीर है तो देख रहे, आलिम है तो देख रहे, कारी है तो देख रहे, नाखां है तो देख रहे। हल्क तक रूह आने के बाद जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम और जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम पास खड़े हैं, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी पास खड़े हैं। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कई परों में से दो पर खोलते हैं। एक पर के ऊपर जन्नत के नजारे होते हैं। सुभान अल्लाह, तो अल्लाह देखना नसीब करे। जन्नत की एक बात मुझे याद आ गई और आई सिर्फ यासीन साहब पर नजर डलते ही गई। बड़ी खूबसूरत बात है, सुनाऊंगा आपको। मैं इस तरह पूछ पूछ के 2-3 घंटे पूरे कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पूछे बगैर भी कर सकता हूँ, इसलिए कि इस वक्त आप मेरे मोहसन है कि आप मुझ जैसे नाचीज से कोई चंद कलिमात सुन रहे हैं। आपका एहसान मानूं दोस्तों। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाने वालों की कदर किया करो,
نماز پڑھانا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور نماز پڑھانے کے لیے ہر ایرے غیرے کی ڈیوٹی نہیں لگتی، ان پیاروں کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یہ حسین جمیل لوگ جو مصلی امامت پر یا منبر رسول پر بیٹھتے ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ مختص لوگ ہوتے ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک، ایک دفعہ ذرا سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادریس صاحب آواز آ رہی ہے؟ رشید سونا رہے چنگی سونے آواز تو دور دور تک جا رہی ہے، اس نے پھر پنڈال میں بیٹھے انشاءاللہ۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرماتے ہوئے آپ اچانک دوران نماز آپ نے قدم منت لزومے سے قدم مبارک آگے بڑھایا، اپنے مقام سے قدم مبارک آگے بڑھا کے دست نبوت ہوا میں لہرایا، واپس دست مبارک اپنے مقام پر لائے، اپنی جگہ پر آئے، نماز مکمل ہوئی۔ شاہ جی قبلہ نماز کی تکمیل کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرض ہے۔ نبی پاک نے اجازت مرحمت فرمائی، صحابہ نے پوچھا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام نامی اس میں گرامی سنو تو کیا کرنا چاہیے؟ سارے بولو نا، اذان بھی سنو تو درود پڑھو، دکان بھی سنو تو درود پڑھو، مکان بھی سنو تو درود پڑھو۔ بس یہ وہ عمل ہے جس کے صدقے دنیا بھی سنور جاتی ہے، قبر بھی جنت کا باغ بن جاتا ہے، اور حشر میں بھی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے۔ برادران طریقت و شریعت، صحابہ نے پوچھا، یا حبیب اللہ آج دوران نماز آپ نے قدم مبارک ذرا مصلی سے آگے بڑھائے اور دست نبوت ہوا میں لہرایا، پوچھ سکتے ہیں یہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات کیا ہمیں کچھ اپنی بات کرنے لگا ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے، یا میرا پہلے آپ سے سوال ہے، آپ مجھے یہ ارشاد فرمائے آپ نمازی لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ سارے نمازی ہیں، اور الحمدللہ آپ سارے نمازی ہیں، جس کی کوئی غفلت ہو گئی ہے وہ نمازی قضا بھی پڑھے اور آئندہ توبہ کرے، مرن سے پہلے توبہ کر لو۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، شاید یہ فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے لکھا ہوا ہے، دعوت برکاتوں قدسیہ، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ہوگی ورنہ سزا کڑی۔ حضرات کی دعوت فکر دینے کے لیے جلسے قائم کیے جاتے ہیں، ویسے تو جتنی فہرست ابھی آپ ان کی اماں کے سال ثواب کے لیے ہے، مدارس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ خود بھی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ یاران محبت آؤ آج زندگی کے کوئی ایک نئے رخ کا آغاز کرتے ہیں کہ کملی والے بھی راضی ہو جائے، عرش والا بھی راضی ہو جائے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دوران قیام آپ کی نظر کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جی علماء تو جانتے ہیں، میں تو اپنے جیسے ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں۔ حالت قیام میں نظر مقام سجدہ پر ہوتی ہے، اور اگر آپ دوران نماز دائیں بائیں پیچھے اوپر دائیں کہیں دیکھو گے، اطراف میں دیکھنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرات نبی الانبیاء علیہ السلام مصلی امامت پر ہیں، ہر صحابی نظر حضور پر ہے۔ حضور سے جب یہ عمل ہوا، آپ سے پوچھا گیا تو کونین کے سلطان نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نظر تو سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ حضور جانتے تھے کہ ان کی نماز ہی تب مکمل ہوتی ہے جب یہ مجھے دیکھ لیتے ہیں۔ صحابہ کی اپنی محبتوں کا عالم ہے، اگر اس پر مفصل گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ حضرات گرامی، جو نبی الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو دوران نماز میرے سامنے جنت پیش کی گئی، فرمایا میں نے جنت میں قدم رکھا، ایک دفعہ سارے آپ کو سبحان اللہ، اوکھے سوکھے بیٹھے ہو پھر بھی آپ کو سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر بولنا، اتنی خوشی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے ویسے کہہ دیا کہ اوکھے سوکھے ہی بیٹھے ہو۔ اوکھے کب بیٹھے ہیں؟ خدا کی رحمت کی چادر کے نیچے بیٹھنے والا اوکھا نہیں ہوتا۔ کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو شکر نصیب نہیں ہوگا، جھونپڑی والے کو دیکھو گے تو شکر نصیب ہوگا، اور جسے شکر مل گیا اسے خدا مل گیا، جسے ذکر مل گیا اسے خدا مل گیا ہے، جسے صبر مل گیا اسے خدا مل گیا ہے۔ گرامی مرتبہ نبی پاک نے فرمایا میں نے جنت میں ایک انگوروں کی بیل دیکھی، سبحان اللہ، فرمایا میں نے سوچا کہ اپنی امت کے لیے لے جاؤں۔ وہ
بیل میں نے چاہا کہ اپنی امت کے لیے لے کر جاؤں، اس میں سے انگوروں کا خوشہ توڑنا چاہا، لیکن دل میں خیال آیا کہ امت بھی میری، جنت بھی میری، جنت میں مل کے کھائیں گے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہ انگوروں کا ایک خوشہ جنت کا لے آتا تو قیامت تک کی امت کھاتی رہتی، اسے ختم نہیں ہوتا۔ پتا چلا کہ جنت کی بہاریں لوٹنے کے لیے اپنا جسم، اپنی جان، اپنا دل، اپنی روح نبی پاک پر قربان کرو۔ تجھے کوئی دیکھے تو رسول اللہ کی ادائیں نظر آئیں۔ حضرات گرامی بات یہاں چھوڑی تھی، یاد ہے کسی کو؟ جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اٹھو، مرحبا، بہت خوب۔ بات چھوڑی یہاں تھی کہ جناب جبرائیل اور جناب اسرائیل وہ جنت کے نظارے لیے ایک پر کے اوپر، جنت کا نام آیا تو یہ جنت کے مالک کی یہ کہانی میں نے سنائی ہے آپ، مالک جنت ہے میرے اور آپ کے آقا۔ سوال نہ کرنا مجھ سے، میں خود ہی بتائے دینے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات میرا سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ وہ جو صحابہ ہیں ان کو جنت کی بشارت دینے والی ذات کون ہے؟ نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ پتا چلا کہ جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو اور اس کے اختیار کو تسلیم نہ کرنا بہت بڑی نادانی اور حملہ شیطانی ہے۔ اگر ان کے اختیار کو تسلیم کر لو گے ہوگا کیا؟ شفاعت کے حقدار کر دیے جاؤ۔ جناب اسرائیل علیہ السلام روح لینے سے کھڑے ہیں، وہ ایک جماعت نے پاؤں سے لے کے گھٹنوں تک، دوسری جماعت نے گھٹنوں سے لے کے ناف تک، تیسری جماعت نے ناف سے لے کے حلق تک روح کھینچی ہے۔ اب جناب اسرائیل حلق سے روح لینے آئے۔ نبی دو عالم علیہ السلام کی امت کے لیے، آپ سارے نبی پاک کے امتی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جناب جبرائیل وہ پر جس سور غلمان جنت میں دودھ کی نہریں اور وہ ساری شہد کی نہر، اس کی نظر ادھر ہوتی ہے، اسرائیل حلق سے روح لے کے پرواز کرتا ہے، اور کافر کی روح اس کو جناب جبرائیل امین علیہ السلام کے دوسرے پر کے اوپر دوزخ کے مناظر ہوتی ہیں، وہ کافر پہلی مریا ہوتا ہے، لیکن اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو کملی والے کا ہو کے آتا تو تمہیں آج کرنے والا جب خود بڑھاپے میں پہنچتا ہے در بدر کر دیا جاتا ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کی قدر کی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے بولو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ ماں کی رضا پاؤ گے تو جنت کے حقدار بنا دیے جاؤ گے، اور باپ جو جنت کا مرکزی دروازہ ہے اس کی طرف پشت کر کے۔ حضرات میں چونکہ ممبر پر بھی بیٹھتا ہوں اور میں تجارت کے بازار میں بھی بیٹھتا ہوں، ہر طرز کے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ دو چار لاٹاں چنگیاں بیچ لیں، دو چار لاٹاں اس میں کمائی کر لیں، سوتر منڈی والے وہ کہتے ہیں اس کے باپ نے ویسا کام نہ کیا ہو تو وہ اولاد بڑے فخر سے سینہ تان کے کہتی ہے ابا بھی تسی ساڑھے واسطے کی کیتا، ہم نے تو دیکھیں 4 لاٹیں بیچی ہیں تو اتنا سرمایہ کما لیا ہے۔ حضرات کبھی بھی اپنے باپ کو کسی شے کا تانا نہ دینا، وہ باپ جس نے خون اور پسینے کی کمائی کے ساتھ تیری پرورش کی ہے، اگر تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو کبھی اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا مال تیرے لیے وبال بنا دیا جائے،
اور تیرے باپ کی وہ دعا جو تیرے لیے تھی اسے تجھے محروم کر دیا جائے. ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. ماں باپ زندہ ہوں تو خوب احترام کرو. اور میں آخر پر ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہو تو. جی کوئی آواز کوئی نہیں آئی؟ اگر بات سنی ہے تو سبحان اللہ آپ کو. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین ہمارے سلسلہ نقشبند کے ایک سرخیر بزرگ ہیں, بڑے کامل بزرگ. آپ نے 40 سال خدا کو یاد کیا, اس کے بعد جب آپ اپنے علاقے میں اپنے گھر پر پلٹے تو اپنی ماں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. سردیوں کی سرد رات تھی. ماں نے کہا اے بایزید آ گئے ہو؟ جی اماں جی حاضر ہو گیا ہوں. فرمایا مجھے پیاس لگی ہے, ایک گلاس پانی لاؤ. وہ پیالہ پانی کا لے کر گھر کے کسی نل میں پانی نہیں, کنویں کہیں قریب گئے تو خشک, دور سے پانی لے کے لینے چلے گئے. ماں سو گئی. مختصر کروں, ماں سوئی ہے. بایزید بسطامی جو اللہ کے کامل ولی ہیں, حضرت بایزید بسطامی کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے. ماں سو چکی ہے. قدموں کی جانب کھڑے ہو گئے کہ ماں پیاسی سوئی ہے, اسی وقت تو اٹھے گی. ان کے سونے اور بیدار ہونے کے انتظار میں, سونے کے بعد بیدار ہونے کے انتظار میں آپ کھڑے ہیں. وقت وہ آن پہنچا جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں. وہ مائیں بھی کتنی شان والی تھی کہ وقت سحر اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتی ہیں, اپنے رب کو مناتی ہیں. وہ مائیں, وہ عورتیں, وہ بہنیں, وہ بچیاں جو اس وقت جو ناچیز کی گفتگو سن رہی ہیں اور صدیقی ٹی وی کے ناظرین جو سن رہے ہیں, یاران محبت خود متقی ہو جاؤ, اولاد بھی تقوی والی ہو جائے. اپنے کردار کو اعلیٰ کرو تاکہ تمہیں دیکھے کہ جب باپ کو اولاد دیکھے کہ مسجد جاتے ہوئے تو یقیناً اولاد بھی باپ کے پیچھے مسجد میں پہلے سب کی نمازی ہو جائے گی. خود کو اپنے محبوب کے حوالے کرو تاکہ آپ کی اولاد بھی نبی پاک کے گیت گاتے ہوئے دنیا میں رہے. حضرت بایزید بسطامی نے دیکھا تو سحری کے وقت آپ کی اماں جی اٹھی تو انہوں نے نظر ڈالی کہ بایزید کھڑے. فرمایا بچے کب سے کھڑے ہو؟ اماں جی جب سے آپ نے پانی مانگا ہے. اماں جی نے دیکھا ہاتھ میں شاہی قبلہ حضرت بایزید بسطامی, علامہ فضل مشہور صاحب اور علامہ ہارون صاحب, آپ کے دست مبارک پر پانی کا پیالہ ہے. سردیوں کی سرد رات ہے, سردی کی وجہ سے وہ پیالہ جناب بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے چمٹ چکا ہے. ماں نے وہ پیالہ اٹھایا, چمڑی اکھڑ کے پیالے کے ساتھ لگی, پیالہ گر گیا. ماں نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ بایزید نے مجھے راضی کر لیا ہے, تو بھی اس سے راضی ہو. یہ دعا مانگ کے ایک اور جملے کہے. ساؤنڈ سسٹم والے سنگیوں, میرے دائیں سے لے کے آخر تک اور پردے میں موجود خواتین اسلام, ماں نے یہ دعا بھی مانگی اے اللہ میرے بایزید کو, میرے اس شہزادے کو تو ولیوں کا سلطان بنا دے. حضرت بایزید بسطامی خود فرماتے ہیں, فرمایا سجدے اپنی جگہ, ذکر اپنی جگہ, تلاوت اپنی جگہ, چلے اپنی جگہ, عبادت و ریاضت اپنی جگہ, اذکار اپنی جگہ, ساری رات کی شب بیداری اپنی جگہ, دن کا روزہ اپنی جگہ, قرآن کی تلاوت اپنی جگہ. فرمایا ماں کی دعا نے مجھے ولیوں کی سلطانی عطا فرمائی ہے. جن کی مائیں زندہ ہے قدر کرو, جن کے باپ زندہ ہے قدر کرو. اگر ماں باپ خفا ہو گئے تو پھر نہ کہنا کہ خدا کیوں خفا ہوا. آج یہ فقیر آپ کو بتا کے کرنا چاہتا ہے, اپنے معاشرے میں محبتوں کی تقسیم کرو, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو, اپنے بہن بھائی اپنی بہنوں کا حصہ دو, اپنے بھائیوں کی قدر کرو. اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے بڑا بھائی تیرے لیے تیری باپ کی جگہ پر. تو اللہ رب العالمین میری اور آپ کی عاجزی کو قبول کرے, اپنے لیے بھی مغفرت, اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت. للمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت تک اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرو. بخشش طلب کرنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا, اور جب وضو کرو گے تو پھر اذان کے بعد نماز پڑھنا پڑے گی, اور جب نماز پڑھو گے تو پھر اللہ سے دعا کرو گے. نماز کے اندر بھی دعا, نماز کے بعد بھی دعا, نماز کے اندر بھی السلام علیکہ ایھا النبی, نماز کے بعد بھی یا نبی سلام علیکہ, نماز کے اندر بھی السلام علیکہ ایھا النبی, نماز کے بعد بھی ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی. گویا جو نماز میں بھی حضور پر درود پڑھتا ہے, نماز کے بعد بھی پڑھتا ہے. اور درود کی فضیلت و کرم نوازی یہ ہے کہ درود پڑھنے والا آخر پر, اور لفظ سن رہے ہو,
آخر پر پھر سن لو کہ آخر پر ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں، ایک اور حدیث آپ کے حصے کا یہ لنگر ہے۔ ملازم کا کام کیا ہوتا ہے؟ نوکر کا کام تو نوکری کرنے، ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں، اور اس لیے ان کی نوکری نہ کریں تو کس کی کریں؟ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بھی بہا دیے ہیں۔ میں اپنے برادر طریقت علامہ فضل صاحب کے لیے شعر پڑھنے لگا ہوں، اور اسی پر مجھے اور ان کو اور ہم سب کو اور تمام دین کے خدام کو یہ استقامت دے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں۔ حاضرین گرامی، آخر پر ایک حدیث پاک جو آپ نے اپنے دل پر لکھ کر گھروں کو لوٹنا ہے۔ تو پھر دلبر صاحب تھوڑا سفر لمبا ہے، یاد رہے گی۔ کس کے ساتھ آئے آپ؟ آپ کی قیادت بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ۔ وہ دلشاد سلطانی صاحب کا بیٹا جو گاڑی چلا کے آیا وہ موجود ہے، وہ بھی مجھے ملے، ان کا فون آیا مجھے۔ میں نے سلطانی صاحب آپ کو تو نہیں لیکن خدا کو گواہ کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ روبیاں محبت بانٹو، خوشیاں بانٹو، کی قدر کرو، کوئی برا کرے تو معاف کر دو۔ حضرات آخر پر یہ حدیث سنیے، عن عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا، من احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علیہ ثمرته الوصول الى شفاعته وصحبته فی الجنہ۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں جو ان پر درود بھیجتا ہے، بابا جی یہ سنو ذرا، روٹی کھا کے جان گے، کسی کو روٹی کے بغیر میں نہیں جانے دینے لگا، اس لیے کہ آپ نے روٹی پکائی ان سب کے لیے، پیارے لوگوں کے لیے، مہمانوں کے لیے۔ یہ سارے ثواب اماں جی کو پہنچے گا، ان کی روح خوش ہو جائے گی، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ یاسین صاحب کے والد گرامی ہیں نا، اس لیے محبت کے ساتھ آپ کا چہرہ کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خوشاب والے ساتھیوں، فرمایا جس نے محبت نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، فرمایا اس کو اس کا ثمر اور اس کی برکت یہ ملے گی، نبی پاک اس کی شفاعت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جس کی شفاعت حضور کر دیں پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے؟ لیکن اماں جی نے اور کرم فرمایا تو کہا، اور دروشی پڑھنے والے کو شفاعت بھی ملے گی، جنت میں مصطفیٰ کی رفاقت بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے چلے جانے والوں کی ایصال ثواب کی صورت میں خدمت، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت و اطاعت اور ان کی رضا حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پوری بستی پر اللہ اپنا فضل کرے۔ حسب معمول تھوڑی دیر ذکر ہوگا، اور آپ نے ذکر کر کے بتانا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کے عاشق لوگ بیٹھے ہوئے، اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ دیگی تیار ہو چکی ہے۔ میرا رابطہ ہے پکوان والے سے، آپ کا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کا منہ ادھر ہے، میری نظر ادھر ہے، سمجھ گئے میری گل؟ جو لنگر نبی پاک کا کھانے کا ذکر نہیں کرنا ان کا، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر ذکر، اور اس کے بعد علامہ فضل مشہود یا حضرت علامہ ہارون دعا فرمائیں گے۔ اللہ 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 جل جلالہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار سن لو، تم دنیاوی آرائشوں آسائشوں میں طمانینت و سکون تلاش کرتے ہو، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ ایک دفعہ ضرب اور لگاؤ، اللہ 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 اللہ
اللہ جل جلالہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے رخصت ہونے والوں کو بھی اللہ بخشش دے، ہمیں بھی آپ کو بھی سب کو بھی مغفرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔